یہ اقتباس ڈاکٹر جاوید اقبال کی کتاب زندہ رود سے ہے، جو کہ صفحہ نمبر 210 پہ موجود ہے۔ اقبال کی کردار کشی کی مہم کا آغاز کانگریسی ذہنیت رکھنے والے علماء اور ان کے حامیوں نے کیا، اور بعد میں کم علم یا تنگ نظر ملا عہد تنزل کی شاعری کے پرستار اہل سخن، احمدی، سوشلسٹ، ترقی پسند مصنفین، مروجہ صوفی سلاسل کے محافظ مشائخ، اقبال کے منافق اور احکام رس احباب، پنجاب کے بعض متعصب ہندو اور دیگر افراد بقدر ہمت اس مہم میں شامل ہوتے چلے گئے۔ اپنے متعلق اقبال خود کس حد تک ایسے بے بنیاد الزامات کی تشہیر کے ذمہ دار تھے، اس کی تفصیل میں جانے کے لیے اقبال کی عادات و خصائل پر نگاہ رکھنا ضروری ہے۔ انہیں بچپن ہی سے صوم و صلوات کا پابند رہنے اور ہر صبح خوشالحانی سے قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی تربیت دی گئی تھی۔ ذرا بڑے ہوئے تو والد کی تقلید میں تہجد پڑھنے کی عادت پڑ گئی، اور شب کے آخری حصے میں بیدار ہونے کے سبب ان کا رات کا کھانا چھوٹ گیا۔ جب لاہور آئے تو شب بیداری کی عادت قائم رہی۔ عموماً صبح کی نماز بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتے اور نماز کے بعد خوشالحانی سے قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے۔ ایک مدت تک شب کا کھانا نہ کھانے کی وجہ سے انہیں رات کو بھوک ہی نہ لگتی، صرف نمکین کشمیری چائے کی ایک آدھ پیالی پی لیا کرتے۔ مہاراجہ کرشن پرساد کو اپنے ایک خط محررہ 31 اکتوبر 1916 میں اپنی اس عادت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں: صبح 4 بجے کبھی 3 بجے اٹھتا ہوں، پھر اس کے بعد نہیں سوتا، سوائے اس کے کہ مسلح پہ کبھی اونگ جاؤں۔ ان کا بیشتر کلام شب کے آخری حصے کے سکون ہی میں مرتب ہوا۔ مسجد میں عیدین کی نماز پڑھنے ضرور جاتے تھے، ورنہ عام نماز پڑھتے تو تخلیہ میں۔ اقبال کو جوانی میں کچھ عرصے تک ورزش کرنے یا اکھاڑے میں اتر کر کشتی لڑنے کا شوق رہا، اور وہ بظاہر تندرست دکھائی دیتے تھے، لیکن 30-35 برس کی عمر سے ہی انہیں درد گردہ اور نقرس جیسے عوارض لاحق ہونے شروع ہو گئے اور صحت خراب رہنے لگی۔ ویسے بھی بڑے سہل مزاج تھے، جسمانی تکلیف برداشت نہ ہوتی تھی۔ علی بخش راوی ہے کہ ایک دفعہ انارکلی والے مکان میں ان کے پاؤں پر بھیڑ نے کاٹ لیا۔ آپ نے اس قدر شدت کا درد محسوس کیا کہ پاؤں بستر سے نیچے نہ لٹکاتے تھے، تاں کہ کسی ڈاکٹر کو فوری طور پر بلوا لیا گیا اور اسے 32 روپے فیس ادا کی، لیکن تکلیف اپنے وقت پر ہی ختم ہوئی۔ روزہ جب رکھتے تو ہر گھنٹے 2 گھنٹے بعد علی بخش کو بلوا کر پوچھتے کہ افطاری میں کتنا وقت باقی ہے۔ بہرحال یہ حقیقت ہے کہ اقبال کو شاید ظرافت طبعی کے سبب پارسائی کی بجائے اپنی رندی کی تشہیر کرنے میں زیادہ لطف آتا تھا۔ مثلا انارکلی والے مکان میں ایک روز جب محمد دین فوق ان سے ملنے گئے تو اقبال کتابوں کی الماری کے پاس کھڑے کتابوں کو اس طرح ٹٹول رہے تھے گویا کسی خاص کتاب کی تلاش ہے۔ فوق نے کچھ دیر تک انتظار کیا، پھر بے چینی سے پوچھا کہ کس چیز کی تلاش ہو رہی ہے۔ جواب دیا: انگوری شراب کی ایک بوتل رکھی تھی، کل شمس العلماء مفتی عبداللہ ٹونکی آئے تھے، دیکھ رہا ہوں کہیں وہ نہ لے گئے ہوں۔